معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات ایک طویل اور منظم جنگ کا تسلسل ہے جو ہمارے دشمن ہمسایہ ممالک یعنی انڈیا اور افغانستان کی جانب سے پاکستان پر برسوں سے مسلط کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں کہ دہشت گردوں نے ناپاک عزائم کے ساتھ اس سرزمین کو نشانہ بنایا ہو، اور نہ ہی یہ پہلا موقع ہے کہ بلوچستان میں نہتے شہریوں کا خون بہایا گیا ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب تک دشمن کے ناپاک عزائم ناکام ہی رہے ہیں۔ عمار مسعود اپنے تازہ تجزیے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں کہ دہشت گرد افغانستان سے تربیت لے کر آئے اور انہیں بھارتی معاونت حاصل ہے۔ ان کے بقول اسی طرح سیکورٹی فورسز کے جوانوں کی قربانیاں، شہداء کے جنازے اور دشمن کے عزائم کو ناکام بنانا بھی پاکستان کی تلخ مگر روشن تاریخ کا حصہ ہے۔ ان کے مطابق ہر بار قوم یہ سمجھنے لگتی ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا ہے، مگر بدقسمتی سے جیسے ہی امن اور خوشحالی کی امید جنم لیتی ہے، کوئی نیا سانحہ سر اٹھا لیتا ہے اور ملک ایک بار پھر آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اس طویل جنگ میں پاکستان نے 80,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی ہے۔ کتنے ہی گھر اجڑ گئے، کتنی ماؤں نے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھائے اور کتنے بچے یتیم ہوئے۔ یہ سب قومی حافظے کا حصہ بن چکا ہے۔ بم دھماکے، خودکش حملے اور دہشت گردی کی کارروائیاں ماضی کا قصہ نہیں بلکہ حال کا تلخ سچ ہے، جبکہ اس کیفیت سے نجات کی خواہش ہر پاکستانی کے دل میں زندہ ہے۔ عمار مسعود کے مطابق بلوچستان محض ایک جغرافیائی اکائی نہیں بلکہ آدھا پاکستان اور مستقبل کی معاشی شہرگ ہے۔ یہ بہادر اور غیرت مند لوگوں کی سرزمین ہے جس کے وسائل اور گوادر جیسا خزانہ اسے عالمی سطح پر غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں۔ یہی اہمیت دشمن کی دیرینہ نظر کا سبب بنی ہے، جہاں اختلافات کو ہوا دینے، نفرت پھیلانے اور عوام کو تقسیم کرنے والے عناصر مسلسل سرگرم ہیں۔ اس مقصد کے لیے مختلف نعروں اور ایشوز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کہیں بلوچ عوام کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، کہیں مسنگ پرسنز کا معاملہ اچھالا جاتا ہے، کہیں فرقہ واریت اور کہیں لسانیت کو ہوا دی جاتی ہے، جبکہ پس پردہ بیرونی مفادات کار فرما ہوتے ہیں۔ عمار مسعود کے بقول 31 جنوری کو ایک ہی وقت میں بلوچستان کے 12 شہروں میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں بھی یہی منظر سامنے آیا۔ دہشت گرد زرغون روڈ اور سریاب روڈ تک پہنچے، قتل و غارت کی، بینکوں کو نشانہ بنایا اور جوابی آپریشن شروع ہونے پر فرار ہو گئے۔ تحقیقاتی ایجنسیوں کے مطابق حملہ آور جدید اسلحے اور مکمل دہشت گردی کی تربیت سے لیس تھے۔ بشیر زیب کی قیادت میں حملہ کرنے والوں میں خواتین بھی شامل تھیں، اور اس کا اصل ہدف بلوچستان کے نہتے شہری، مزدور، خواتین اور بچے تھے۔ جیسے ہی حملے ہوئے، انڈیا میڈیا متحرک ہو گیا اور دہشت گرد حملوں پر جشن منانا شروع کر دیا۔ فیک نیوز کو فروغ دیا گیا اور حملہ آوروں کو ہمدرد بنا کر پیش کیا گیا۔ عمار مسعود کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا مقصد خوف و ہراس پھیلانا، ریاست کو کمزور دکھانا اور عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا تھا، تاہم یہ منصوبہ ایک بار پھر ناکام بنا دیا گیا۔ ان کے بقول سیکورٹی فورسز نے بروقت اور فیصلہ کن کارروائی کرتے ہوئے شام تک کلین اپ آپریشن مکمل کر لیا اور دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا۔ عمار مسعود کے مطابق ایسے میں قوم پر لازم ہے کہ وہ ان جوانوں کے حوصلے اور قربانیوں کو سلام پیش کرے، کیونکہ یہی اس ملک کے اصل محافظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی جوانوں سے ملنے پہنچے تو وہ آبدیدہ ہو گئے۔ ان کے نزدیک یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ تشکر اور قومی وقار کی علامت تھے۔ عمار مسعود کے بقول یہ مناظر اس بات کا ثبوت تھے کہ صرف ایک فرد نہیں بلکہ پوری قوم اپنے محافظوں کی قربانیوں پر سرخرو اور ممنون ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔